بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تو اس پر راضی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا، کہاں؟ ابو العاص نے کہا، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب، کیوں؟ ابو العاص، میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، نہیں۔ سیدہ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلے گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی
کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی نے قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے، اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرے خالہ زاد ہیں اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو العاص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی نے سیدنا ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ ناظرین گرامی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ ابو العاص بن ربیع جو ان کے خالہ زاد تھے، ان سے ان کا نکاح ہوا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک مشرکین سے نکاح حرام نہیں ہوتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اہل و عیال مکہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اپنے سسرال میں تھیں۔ غزوہ بدر میں ابو العاص کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور گرفتار ہوئے۔ رہائی اس شرط پر ملی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ کی طرف روانہ کریں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا۔ کفار سے لڑائی کا خوف تھا، اس لیے کنانہ نے ہتھیار بھی ساتھ لے لیے۔ مقام ذی طویٰ پر پہنچے تو قریش کے چند آدمیوں نے تعاقب کیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب کو نیزہ مار کر نیچے گرا دیا۔ کنانہ نے یہ دیکھ کر ترکش سے تیر نکالے اور کہا، آپ کوئی اگر قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ بنے گا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ابو سفیان سرداران قریش کے ساتھ آیا اور کہا کہ تیر روک لو، ہم لوگ کچھ گفتگو کر لیں۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈال لیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جو تکلیفیں ہم کو پہنچی ہیں، اس کے بعد اگر تم ان کی لڑکی کو اعلانیہ مکہ سے نکال کر مدینہ لے گئے تو لوگ ہمیں کمزور کہیں گے۔ ہمیں زینب کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہنگامہ کم ہو جائے تو اس وقت ان کو خفیہ طور پر لے جانا۔ چند
روز کے بعد کنانہ حضرت زینب کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوا اور مقام وطن پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا جو ان کو لینے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حضرت زینب جب مدینہ منورہ پہنچی تو اس وقت تک ان کے شوہر حالت شرک میں تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے یرموک کے معرکہ میں شہادت پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے شوہر ابو العاص سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔